نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے ماقبل ویڈیو کے اندر خطبہ جمعۃ المبارک کا پہلا حصہ شیئر کر چکے ہیں، جو کہ موضوع تھا کہ خیر امت کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیات کے اندر اس کی وضاحت فرمائی، اور اس کے بنیادی مین 2 پوائنٹ ہیں: یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور دوسرے نمبر پہ یہ اللہ رب العالمین سمجھانا چاہتے ہیں، جو کہ ہمارے ہاں دوسرا خطبے کے اندر بیان کیا گیا، کیونکہ وہ عربی کے اندر تھا، میں آپ کو اردو کے اندر اس کا آسان کر کے ترجمہ اور اس کا معنی مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ تو ناظرین، یہ جو 2 پہلو ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان 2 پہلوؤں کے اندر کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے؟ تو یاد رکھیے ناظرین، جیسا کہ میں نے آیت تلاوت کی، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یعنی نیکی اور اچھائی کا حکم کرنا یہ بہت اعلیٰ ہے اور بہت عرفہ ہے، تو لہذا اس کا اعلیٰ فرد ہے یأمرون بالمعروف کا، کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا، اللہ کی توحید اور اس کی معرفت، اس رب کی پہچان کروانا، یہ سب سے بنیادی اور اعلیٰ فرد ہے اس یأمرون بالمعروف کا، بھلائی اور نیکی کی طرف۔ اگر ہم اس کی ترغیب راستے سے کانٹا اٹھانا یا کسی کے ساتھ تھوڑا بہت مدد کرا دینا، اس سے ابتدا کریں تو یہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ جو میری اللہ رب العالمین نے نبوت کے ہونے کے ناطے میری ڈپٹی لگائی، تو اس میں یہ ہے سب سے پہلے کہ میں لوگوں کو قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میرا جو راستہ یأمرون بالمعروف کا ہے، اس میں یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف بلاؤں لوگوں کو۔ تو توحید دوستو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے صدق دل سے یہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین اس کو ضرور بضرور جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تو ناظرین، کتنی اہمیت کی بات ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلطی اکثر عوام الناس کرتے ہیں۔ ان کے اندر بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید کی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگوں کا ایمان کا دعویٰ ہے، لیکن یہ دعوے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں۔ تو آج پورے عالم میں دیکھا جائے، ہر ملک کی طرف اگر نظر دوڑائی جائے تو ہر کوئی اپنے بتوں کی عبادت میں مصروف ہے، شرک اور کر رہا ہے۔ کوئی قبر کا پجاری ہے، کوئی مزار کا پجاری ہے، کوئی کسی پتھر کا پجاری ہے، کوئی کسی درخت کا پجاری ہے، کوئی کسی بیری کا پجاری ہے، کوئی کسی مورتی کا پجاری ہے، کوئی کسی مجسمے کا پجاری ہے۔ تو دنیا ان چیزوں میں اس طرح لگ رہی ہے کہ گویا ان کو یہ چیز باور بھی نہیں ہے، یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے یأمرون بالمعروف کا اس امت کو مصداق بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتایا، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ کے اندر۔ تو آیا ہم نے اس کی طرف توجہ کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ تو اکثر دنیا غافل ہے دوستو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں، تو ہم یأمرون بالمعروف سے کام کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ کے پلیٹ فارم پہ آ کے
توحید و سنت کا کام کریں، اور توحید یہ سب سے اعلیٰ فرد ہے، یامرون بالمعروف، اور اس کے بعد دوسری طرف یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اگر تم لوگوں کو برائی سے روکنا چاہتے ہو تو سب سے بڑی برائی اس دنیا کائنات میں شرک ہے۔ قرآن مجید سورت لقمان کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ناظرین، حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ یا اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بہرحال ہم قرآن کی آیت کی طرف جاتے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا۔ تو اب حضرت لقمان حکیم، علماء لکھتے ہیں اکثر کا قول یہی ہے کہ یہ ایک نیک پارسا حکیم آدمی تھے، طبیب آدمی تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کا اعلیٰ فرد جب سمجھایا تو انہوں نے سب سے پہلے بنیاد یہاں سے شروع کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دنیا کائنات میں ناظرین زنا ہے، بدکاری ہے، قتل و غارت ہے، ظلم و ستم ہے، چوری ہے، جسم کے ٹکڑے کر دینا ہے، مسلح کر دینا ہے، شکل بگاڑ دینی ہے، اور بچیوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا ہے، مال وراثت کھانا ہے، شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، یعنی دنیا میں یہ سارے کے سارے مختلف قسم کے اندر دنیا اپنے ظلم و ستم کے زور در زور اگر آزما دے تو یاد رکھیے میرے دوستو بھائیو، یہ ظلم سارے پوری کائنات کے اندر ہونے والے ظلم ایک طرف، اور اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے ساتھ رب العالمین کی توحید کے اندر شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ایک ظلم ہے۔ تو اس ایسا گناہ ہے کہ اگر کسی انسان نے 1000 قتل کیے، 1000 بندوں کو مار دیا، لاکھوں دفعہ چوری کی، لاکھوں دفعہ زنا کیا، حرام کھایا، سارا کچھ کیا، برائیاں کرتا رہا، شراب پیتا رہا، سارے کام کرتا رہا، لیکن دوستو ناظرین اگر اس بندے نے شرک نہیں کیا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ایک وقت کے اندر اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما کے اس کا داخلہ جنت کے اندر فرما دیں گے۔ لیکن ناظرین شرک ایسی بیماری ہے کہ شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ناظرین یہ شرک ایسی چیز ہے اللہ فرماتے ہیں ہم کبھی بھی اس کو معاف نہیں کریں۔ تو میں نے آپ کی خدمت کے اندر یہ مختصر آپ کو سمجھا دیا کہ یامرون بالمعروف کا اعلیٰ فرد ہے کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا، اور وینہون عن المنکر کا اعلیٰ فرد ہے کہ لوگوں کو شرک سے روکنا، لوگوں کو بدعات سے روکنا، لوگوں کو رسم و رواج سے روکنا، لوگوں کو گناہوں سے روکنا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا۔ یہ درجہ بدرجہ نیچے آ جاتے ہیں، ان کے درجات اپنی کیٹیگری کی حساب سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں نے اپنے ناظرین سے جو عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز اللہ رب العالمین نے جو فرمائی قرآن مجید کے اندر یہی چیز ہے کہ اگر کسی اور ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے، قتال کے ذریعے سے اللہ کا کلمہ جب بلند کیا جاتا ہے تو اس میں بھی مقصود اللہ کی توحید پہنچانا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ ہے کہ لوگوں کو شرک سے روکنا ہوتا ہے۔ اگر لوگ اس طریقے سے شرک سے رک جائیں یا مسلمانوں کے ساتھ قتال نہ کریں، اپنے مذہب پر رہیں اور جو کچھ کرتے رہیں، پھر اللہ رب العالمین ایسا حکم نہیں کرتا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اپنی استطاعت اور علم کے مطابق ہر انسان کے ذمہ لگائی ہے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا کام کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی توفیق سے مزید بھی اس طرح کرتے دین کا کام اور دین کی خدمت کرنے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔